نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها في الأرض أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الآية صدق اللہ العظیم۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والصوم والحج او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ماشاءاللہ آپ دور دراز سے چل کر اور جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کر تشریف لاتے ہیں۔ آپ طلب کے ساتھ آتے ہیں، تو آپ یہاں سے ہدایت اور تڑپ لے کر جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ ہدایت لے کر ہی جائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ تڑپ ہی لے کر جائیں گے۔ اس واسطے کہ ہدایت کا پورا سامان اور تڑپ کا پورا سامان اور صحیح طریقہ یہاں موجود ہے۔ دوستو، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک شخص لوگوں کو دین پہنچانا چاہتا ہے، وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، دین کی بات پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ ان کے سامنے قرآن پاک کا مطلب، قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کرتا ہے، اور لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ عام باتیں ہیں، ہماری سنی سنائی باتیں ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، رغبت سے نہیں سنتے، شوق سے نہیں سنتے، اور ان پر اس کا کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو حدیث سنائیں گے، پھر وہ صحیح حدیث سنانے لگتا ہے، یعنی مضبوط اور پکی حدیثیں سنانے لگتا ہے۔ تو پکی اور مضبوط حدیثیں سن کر بھی لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، چونکہ وہ اکثر و بیشتر ایسی ہیں کہ ان کا مضمون ہمارے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے آتا ہی رہتا ہے، اور ہم ان باتوں کو سنتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ انسانی فطرت اور عادت ہے کہ جو بات یہ بار بار سنتا ہے، کثرت سے سنتا ہے، اس میں اس کو مزہ بھی نہیں آتا اور وہ اس کے دل میں اثر بھی نہیں کرتی۔
تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو ہم ان کو مزیدار باتیں سنائیں گے۔ اب وہ مجمع کو خوش کرنے کے واسطے اور مجمع کو بڑھانے کے واسطے مزیدار قسم کی باتیں سنانی شروع کرتا ہے، اور ان کے واسطے وہ من گھڑت باتیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیث ہیں۔ ان میں لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی دلچسپی اس میں لیتے ہیں، وہ مجمع بھی بڑھتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اب وہ قرآن پاک کی آیتوں کا صحیح مطلب، صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر چھوڑ کر، اور حدیث پاک، صحیح حدیث پاک کا ان کا صحیح مطلب چھوڑ کر من گھڑت کہانیاں بیان کرتا ہے، من گھڑت حدیثیں سناتا ہے، اور لوگ اس سے اثر لیتے ہیں، مجمع بڑھتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان سے مجمع بھی بڑھ جاوے گا اور ان سے سننے والوں کو مزہ بھی آوے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ہدایت ملے گی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح راستے پر آویں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر طلب پیدا ہوگی اور عمل کا تقاضا پیدا ہوگا۔ اس واسطے کہ تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی صحیح بات سنتا ہے اور اس پر عمل شروع کرتا ہے اور مجاہدے کے ذریعے اس پر عمل کرنے لگتا ہے، تو ایک تو عادت بننے کی وجہ سے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور دوسرے اس کا فائدہ ظاہر ہونے لگتا ہے، اس میں لذت اس کو آنے لگتی ہے، چونکہ وہ صحیح بات ہے، بالکل حقیقی بات ہے، اس لیے اس کا مزہ بھی اس کو آنے لگتا ہے اور اس کا فائدہ بھی اس کو ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جب اس کا فائدہ ظاہر ہونے لگتا ہے اور اس کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے، تو پھر اس کی طرف اس کا تقاضا اس کے دل میں پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ تو اصل طلب اور طلب اس طرح پیدا ہوتی ہے، من گھڑت قصے سننے، من گھڑت کہانیاں سننے اور موضوع حدیثیں سننے سے مزہ تو آ سکتا ہے، لیکن ہدایت نہیں آئے گی۔ دوستو، یہ باتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ماشاءاللہ دھیان سے سنتے ہیں آپ۔ میں آج آپ کو ایک ایسی بات سنوانا بھی چاہتا ہوں، چونکہ اگلی بات انشاءاللہ آپ پھر زیادہ توجہ سے سنیں گے۔ ایسی ایک بات میں آپ کو سنوانا بھی چاہتا ہوں، اور چونکہ جس بات میں آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی، میں اپنی بات بتاؤں، وہ مجھے یاد بھی نہیں رہتی، اور جو بات ضرورت کی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے، ایک مرتبہ سننے سے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اپنے عظیم ساتھیوں کو ساتھ لے کر اپنے داماد سیدنا علی جب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوشی ہوئی۔ ہاں پکڑیے وہ عظیم ہستی بھی میری مہمان بن رہی ہے، جو معراج میں اللہ کی مہمان، آواز تو نہیں آ رہی؟ میزبان خود اللہ جل جلالہ، فوراً اندر گئے اور کیسے آ رہی آواز؟ حضور علیہ السلام کی شہزادی اور لخت جگر میں نظر تھی۔ ہیں؟ ہے نہیں وہ کسی کے پاس؟ کرنے پوچھو تو جلدی سے دو اور کھانا بھی تیار کرو، بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ رات کو بھوک لگی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جلدی سے چلیے چھوڑیے گا اس کو۔ اچھا دیکھ دیجیے آپ اس کو۔ یہ ایک بہت مزیدار قصہ انہوں نے سنایا ہے جو میں آپ کو سنوانا چاہ رہا تھا۔ یہ
مجھے بھی یاد نہیں رہا، وہ سن تو لیا میں نے لیکن مجھے یاد نہیں رہا وہ. ہاں، کسی نے مجھے بھیجا اور مجھ سے دریافت کیا کہ یہ قصہ، یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، حدیث اسی طرح ہے کہ نہیں ہے، اور کس معتبر کتاب میں بیان کی گئی ہے. جب میں نے اس کو دیکھا اور اس کو چھانا پھٹکا تو معلوم یہ ہوا کہ بے سند بات ہے، اور کسی حدیث میں، حدیث کی کسی کتاب میں اس کی کوئی سند بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہاں کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اس قسم کے قصے بیان کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے اور بڑا گناہ ہے. آپ کو آواز تو نہیں پہنچ رہی ہے، شاید آپ کو صورت شکل نظر آ جاوے اور مجمع سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کے لوگوں کا یہ مجمع ہے. دیکھو کیسے لوگوں کا مجمع ہے، پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں، سب ماشاءاللہ صوفی معلوم ہوتے ہیں، علماء معلوم ہوتے ہیں، اور قصہ بیان کرنے والا بھی بڑے ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نام لے لے کر بیان کر رہا ہے. تو یہ ایک نمونہ دکھانا چاہتا تھا میں آپ کو من گھڑت قصوں کا اور من گھڑت حدیثوں کا، اور ایک نمونہ دکھانا چاہتا تھا میں آپ کو مزیدار باتوں کا، اور اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ اس قسم کی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. میرے بزرگوں اور دوستو، بس آپ اسی کو کافی سمجھ لیجئے گا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب میں اپنی اگلی بات شروع کرتا ہوں. دوستو، اسی ضمن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ امت پر کوئی پریشانی آوے تو لوگ یوں کہنے لگتے ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھو فجر میں. مفتیان کرام بھی فتویٰ دے دیتے ہیں، عوام بھی مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھو، اور مسجدوں میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، برساتی مینڈکوں کی طرح نکل کر آتے ہیں عامل، اور روزانہ واٹس ایپ پر اور کیا کہتے ہیں اس کو، فیس بک پر اور کہیں پر روزانہ ایک نیا وظیفہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لو، فلاں کا بتایا ہوا ہے، ساری آفتیں ٹل جائیں گی، سارے عذاب، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. نہیں دیکھا آپ نے ایسا؟ ہمیشہ ہوتا ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایک سے ایک سامنے آتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میرے خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اور انہوں نے یہ دعا بتائی، اور بڑے دعوے. اس کے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لگ جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ مفتی لگ جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ حضرت جی لگ جاتا ہے، اور عوام اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں. ہر طرف سے سوال آنے لگتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں، ہم ایسا کر لیں، ہم ایسا کر لیں. اور میرے دوستو،
بات وہیں کی وہیں رہتی ہے، بات وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ ایک نئی بات اور بدعت تو چھوڑ جاتا ہے وہ قصہ، نئی بات تو چھوڑ جاتا ہے، ایک بدعت تو چھوڑ جاتا ہے، لیکن مسئلہ کچھ حل نہیں ہوتا۔ یہ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آپ مسلسل بہت دنوں سے اسی طرح کی بات سنتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی میں آپ کو اسی طرح کی بات بتاتا ہوں۔ اور میں نے جو آیت شریفہ پڑھی ہے اور میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھاؤں گا۔ سمجھ میں آوے آپ اس کو قبول کریں، اور سمجھ میں نہ آوے تو آپ اس کو رد کریں۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمدہ بات اور عمدہ کلمے کی مثال بیان کرتا ہے۔ عمدہ بات اور عمدہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ایمان ہے، وہ کلمہ اسلام، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یعنی ایمان کی مثال بیان کرتا ہے، یا ان کو اسلام کی مثال بیان کرتا ہے۔ اور اسلام گویا کہ ایک درخت ہے، بڑا عمدہ درخت۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، بڑا عمدہ درخت ہے، اور اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہیں، مضبوط ہیں، جو گرنے والا نہیں ہے، اور اس کی شاخیں بہت اونچی ہیں، بہت اونچی ہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، سما اس سے مراد بہت مرتبہ بلندی ہوتی ہے، آسمان ہی نہیں ہوتا، اس کی شاخیں بڑی اونچی ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ پہلے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ واقعی یقینی طور پر اسلام ایسا ہی ہے، بڑا مضبوط ہے، اس کی جڑیں بڑی گہرائی میں ہیں، اس کی شاخیں بڑی بلند ہیں، پھلدار ہے، اور اس پر ہمیشہ پھل رہتا ہے، اور اس درخت کو لگانے والا ہمیشہ اس کے سائے میں رہتا ہے، اور اس درخت کے لگانے والا ہمیشہ اس کے پھل کھاتا ہے، ہر موسم میں اس کے پھل کھاتا ہے۔ اسلام پر عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا، بتاؤ یہ کون سا درخت ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بعد میں بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس میں کبھی خزاں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال بھی اسی درخت کی طرح ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ تو میرے دوستو، یہ اسلام کا درخت ایسا ہی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، جس کے کبھی پتے نہیں جھڑتے، جس کے کبھی پتے نہیں سوکھتے، وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے اور ہمیشہ پھلوں سے لدا ہوا رہتا ہے، اور ہر موسم میں اس پر پھل رہتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھوں، درخت کے اندر ایک تو جڑ ہوتی ہے، اور جڑ سے کے اوپر تنا ہوتا ہے، اور تنے کے اوپر پھر موٹے موٹے ٹہنے ہوتے ہیں،
اور ان ٹہنوں پر پھر کچھ شاخیں ہوتی ہیں باریک باریک، ان شاخوں پر پتے ہوتے ہیں، وہیں پھول لگتے ہیں، وہیں پھل آتا ہے، اور یہ شاخیں ہی سایہ دیتی ہیں، یہ شاخیں ہی پھل دیتی ہیں، اور یہ شاخیں ہی سایہ دیتی ہیں۔ یہ تو اسلام بھی اسی طرح ہے، اس کی کچھ جڑ ہے اور اس کا تنا ہے، اس کے بڑے بڑے ٹہنے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس پر پتیاں ہیں، اس پر پھول ہیں، اس پر پھل ہیں، اور اسلام پر عمل کرنے والا اور بندہ مومن اس کے سائے میں رہتا ہے، امن میں رہتا ہے، اور اس کے پھلوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھو، فائدہ تو پھل سے ہوگا، فائدہ تو سائے سے ہوگا، پھل بھی شاخوں سے ملے گا، سایہ بھی شاخوں سے ملے گا، لیکن یہ شاخیں ٹہنوں پر ہوں گی، اور یہ ٹہنے تنے پر ہوں گے، اور یہ تنا جڑ پر ہوگا۔ کیا جڑ اور تنے کے بغیر ٹہنے ہوں گے؟ اور ٹہنے کے بغیر شاخیں ہوں گی، ان پر پتیاں ہوں گی، ان پر پھول آئے گا، ان پر پھل لگے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بس اس بات کو سمجھ لو آپ۔ میں آج یہی بات سمجھانے کے واسطے آپ اپنی پوری کوشش آپ کے ساتھ کروں گا کہ جب تک اسلام کی جڑ نہیں ہوگی، یعنی ایمان و یقین صحیح نہیں ہوگا، اور جب تک ایمان کا تنا اور ایمان کے درخت اور اسلام کا تنا، اسلام کے درخت، وہ ٹہنے یہ موجود نہیں ہوں گے، یعنی اسلامی اعمال فرض و واجب ہمارے اندر نہیں آئیں گے، فرض و واجب ہمارے اندر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم ایمان کا فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے، اس وقت تک ہم اسلام کا فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ رہی بات نوافل کی، رہی بات اوراد و وظائف کی، رہی بات دعاؤں کی، میرے بزرگوں اور دوستو، یہ تو اعمال کا فائدہ ہے، اعمال کا ثمرہ ہے۔ جب اعمال ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اور جب ایمان نہ ہو، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، اور ایمان کا تنا نہ ہو، اور ایمان کے ٹہنے نہ ہو، تو پھر پھول اور پتیاں کہاں ہوں گی اور پھل کہاں ہوں گے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، دوسری حدیث پاک سن لو آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک کلمہ طیبہ، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کرنا۔ میرے دوستو، ایک تو ہے دل کا ایمان، اور ایک ہے یہ زبان سے اس کا اقرار، زبان سے اس کا اظہار، اور زبان سے اس کا اقرار، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جی، اسلام کو چھپانا نہیں ہے، اپنے مسلمان ہونے کو چھپانا نہیں ہے، اپنے ایمان کو چھپانا نہیں ہے، اپنے ایمان کا برملا اظہار کرنا ہے،
اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اقرار کرنا ہے اور برملا اس کا اظہار کرنا ہے. اور دوسرے نماز قائم کرنا، نماز پابندی سے پڑھنا. اور تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا. اور چوتھے روزہ رکھنا. اور پانچویں حج کرنا. آپ جانتے ہیں کہ ان کو بنیاد کہا گیا ہے، بنیاد، اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے. اور حدیث پاک میں جو آیا ہے اس کی جو شرح کی ہے، فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے اس کی جو شرح کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یوں سمجھ لو آپ کہ گویا کہ ایک تمبو ہے، ایک خیمہ ہے، بہت بڑا خیمہ، اور 4 ستون اس کے ایک ایک کنارے پر لگے ہوئے ہیں، اور بیچ میں ایک اس کے ستون بڑا اونچا لگا ہوا ہے. یہ اب وہ ایک خیمہ اور ایک تمبو تیار ہو گیا ہے، اپنے تمام تر فائدے کے ساتھ اب وہ موجود ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تمبو ہے، وہ جو خیمہ ہے، ان 5 لکڑیوں پر ٹکا ہوا ہے. ان 5 میں سے جدھر سے کوئی لکڑی گر جاوے گی ادھر سے ہی وہ خیمہ گر جاوے گا. اسی واسطے کہا گیا کہ یہ اس کے بنیاد ہیں، یہ اس کے ستون ہیں، یہ اس کے تھم ہیں. تو اسلام کی ایک عمارت ہے. جیسے آپ ابھی سن رہے تھے کہ تنا ہوگا، ٹہنے ہوں گے، شاخیں ہوں گی، تبھی اس کے اندر پھول پتی ہوں گی، تبھی اس کے اندر پھل ہوگا. تو میرے دوستو، جب مکان کے اندر بنیاد ہوگی، جب دیوار ہوں گی اور عمارت کی ایک بلڈنگ ٹکی ہوئی ہوگی، عمارت اور ایک بلڈنگ اور مکان کی ایک عمارت وہاں پر موجود ہوگی، تبھی تو اس پر سمٹ کیا جا سکے گا، تبھی تو اس پر رنگ روغن کیا جا سکے گا، تبھی تو اس پر پھول پتیاں بنائی جا سکیں گی. اگر پھول پتیاں بنانے کا ارادہ کرے تو پہلے اس کو بنیاد کے ساتھ دیواریں کھڑی کر کے مکان تیار کرنا پڑے گا. اس کے بعد اس پر وہ سمٹ کر کے اس کو خوبصورت بنائے گا، اسی کے بعد وہ اس پر رنگ کر کے اور خوبصورت بنائے گا، اسی کے بعد اس میں وہ پھول پتیاں بنا کر اس کو اور خوبصورت بنائے گا. عمارت کا فائدہ جو ہے سردی گرمی سے بچنا، وہ بھی اس کو حاصل ہوگا، اور اس اچھے منظر سے اس کو لذت بھی آئے گی اور سکون بھی اس کو حاصل ہوگا. تو یہ پھول پتیاں، یہ رنگ روغن بغیر عمارت کے تو نہیں ہو سکتا، بغیر در و دیوار کے تو نہیں ہو سکتا. بس اسی طرح سمجھ لیجئے گا کہ دین کے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے کچھ اعمال بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، در و دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے کچھ اعمال چھت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے کچھ اعمال پتیوں کی اور پھولوں کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، عقل مندی اور ہوشیاری تو یہی ہے کہ مکان بناوے، پھر اس کے اندر پھول پھل لگاوے، پھر اس کے اندر پھول پتیاں بناوے، درخت لگاوے، پھر اس کے اندر پھول پتیاں آویں گی. تو میرے دوستو، ہم جو اوراد اور وظائف میں لگتے ہیں، اور ہم جو دعاؤں میں لگتے ہیں، اور ہم جو وظیفوں میں لگ جاتے ہیں، اس سے کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس سے کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. پہلے آپ دین کی بنیاد کو مضبوط کیجئے، دینی اعمال کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو فائدے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو وعدے ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز پھر خود بخود حاصل ہوں گے. میرے بھائیوں، یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، امید ہے کہ خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا کیسے ہو، یہ چیز ہمارے اندر پیدا کیسے ہو.
میرے دوستوں بزرگوں، میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی علم سے، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی ذکر سے، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی مجاہدے سے، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی اللہ والوں کی صحبت سے، اور یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی آخرت کی فکر سے۔ لہذا سب سے پہلی بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم صحیح عقیدہ، صحیح ایمان سیکھیں، صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان سیکھیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کس چیز سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں دکھے دل سے اس واسطے کہہ رہا ہوں، دکھے دل سے اس واسطے کہہ رہا ہوں میں، اور اسی کی طرف آپ کو متوجہ بھی کرنا چاہتا ہوں میں کہ آج جو صورتحال ہے اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صرف قومی یکجہتی کے نام پر یا قومی امن و امان کے نام پر، اور اسی طریقے سے نامعلوم کن مصلحتوں کے تحت، کن مصلحتوں کے تحت ایسے اعمال کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایسے کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایسے عمل کر رہے ہیں جن سے ان کا ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ ان کا ایمان ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یوں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا ہے، ان کا ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ دیوالی منانے سے نہیں ڈر رہا ہے، ہولی کھیلنے سے نہیں ڈر رہا ہے، بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے نہیں رک رہا ہے، ان پر چڑھاوے سے باز نہیں آ رہا ہے، ان کے معبود کو کہتا ہے کہ وہ تو ہمارا بھی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ جی۔ تو جب ایمان ہی ہمارا ہل گیا، ایمان ہی ہمارا خطرے میں پڑ گیا، پھر آگے کیا رہا؟ پھر آگے کیا رہا؟ اللہ کے وعدوں کی مدد کی امید، آس لگائے بیٹھے ہیں کہ فرشتے ابھی آئیں گے ہماری مدد کے واسطے، ہماری نصرت کے واسطے۔ اسی کا اثر ہے، اسی جہالت کا اثر ہے کہ اگر کچھ سختی آتی ہے تو صبر اور سہار تو ہے نہیں، دین کی سمجھ تو ہے نہیں، اب اللہ پر اعتراض، اللہ کے رسول پر اعتراض، دین پر اعتراض اور علماء پر اعتراض۔ یہ تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ وہ اشارہ کافی ہے کہ آج مزاروں پر کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم میں سے کچھ لوگ مزاروں پر جا کر کیا کر رہے ہیں، اور جو اس سلسلے میں مشہور ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ہمارے لوگ آ کر ایسی باتیں بتاتے ہیں، ایسی بات بتاتے ہیں جو پوری طریقے سے گویا کہ مفتی صاحب کو، مولوی صاحب کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو چادر چڑھانے کی اجازت دے دیں، وہ ان کو وہاں پر بکرے کی بھینٹ چڑھانے کی اجازت دے دیں، وہ سب طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ بتایا جاوے کہ یہ چیزیں تو آپ کے ایمان کو خراب کرنے والی ہیں، یہ کفر کی باتیں ہیں، یہ شرک کی باتیں ہیں، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ تنگی ہے، تنگی ہے۔ بتائیے گا جن چیزوں سے ایمان ہی خطرے میں پڑ رہا ہے اور ان کے مرتکب ہوں، اور فرشتوں کے مدد کے لیے فرشتوں کا آنے کی امید رکھیں، یا پھر ہم آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنے لگے وقت پر، مصیبت کے وقت پر، تو کیا آیت کریمہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کفر پر آنے والے عذاب کو روک دے گا؟
شرک پر آنے والے عذاب کو روک دے گا؟ سمجھو، غور کرو ان باتوں کو۔ میرے بھائیوں، یہ مثال کے واسطے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کافی ہے۔ اسی واسطے میں بار بار اس جملے کو کہوں گا جو میں نے ان دونوں اس آیت اور اس حدیث کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی بنیاد کو صحیح کیجیے، اسلام کی جڑ اور اس کے تنے کو صحیح کیجیے، اسلام کی بنیادوں کو، اسلام کی عمارت کو صحیح کیجیے، تو پھر بات بنے گی۔ میرے دوستو، اس کے بعد احکام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ہیں، مشہور 4: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، مشہور ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ دیکھو، جیسے کہ ابھی آپ کو سمجھایا درخت کی مثال سے کہ جڑ ہے، اس کی حیثیت کچھ اور ہے، تنا ہے، اس کی حیثیت الگ ہے، ٹہنے ہیں، اس کی حیثیت، ان کی حیثیت الگ ہے، شاخیں ہیں، ان کی حیثیت الگ ہے، پتے ہیں، ان کی حیثیت الگ ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں درخت کا جز ہے، درخت کا حصہ ہے، لیکن حیثیت الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے اعمال سب اسلام کی شاخیں ہیں، سب اسلام کی شاخیں ہیں، ہاں حیثیت اور درجہ کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ گردن بھی اسلام انسان کی کا ایک عضو ہے، اور ہاتھ بھی انسان کا ایک عضو ہے، آنکھ بھی انسان کا ایک عضو ہے، اور ہاتھ کی انگلی بھی انسان کا ایک عضو ہے۔ ہاں، ذرا ہنگارے بھی دیتے رہا کرو، اس سے بات کرنے میں تھوڑا سا مزہ سا آنے لگتا ہے پھر۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آنکھ کی جو حیثیت ہے وہ انگلی کی نہیں ہے، اور گردن کی جو حیثیت ہے وہ ہاتھ پاؤں کی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ لیکن جس طریقے سے آدمی کے واسطے آنکھ ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کے واسطے ہاتھ بھی ضروری ہے۔ آنکھ کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کیا زندگی؟ ہاتھوں کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کیا زندگی؟ ہاں، تو درجے میں تو، حیثیت میں تو کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے سب اپنے درجے میں، ضروری ہے سب اپنی جگہ۔ اس لیے میں اس فرق کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد کہتا ہوں کہ جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، اسی طریقے سے پاک دامن رہنا اللہ کا حکم ہے۔ پاک دامن رہنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز اللہ کا حکم ہے اور روزہ اللہ کا حکم ہے، اسی طریقے سے حلال کھانا اللہ کا حکم ہے، اور جس طریقے سے نماز اور روزہ اللہ کا حکم ہے، اسی طریقے سے ہمیشہ انصاف کرنا، سچ بولنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور بھی ہے اس کے ساتھ، مشہور سے میں نے آپ کو بتایا، پاک دامن رہنا، زناکاری بدکاری سے دور رہنا، حلال کھانا، خیانت سے بچنا، دوسرے کا حق نہ مارنا، انصاف کرنا، انصاف کی کہنا، سچ بولنا، اسی میں آ گیا۔ میرے دوستو، پھر سمجھ لو اور میری آج کی بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، یہ جب اسلام کے ٹہنے نہیں ہوں گے،
پتیاں کہاں سے آئیں گی؟ پھول کہاں پر لگیں گے؟ پھل کہاں سے آئیں گے؟ جب اسلام کی عمارت موجود نہیں ہوگی تو اے سی کہاں میں لگاؤ گے؟ پنکھا کہاں لگاؤ گے؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اسلام کی جو بنیادی احکام ہیں، بنیادی احکام ہیں، ان کو اپنے اندر اتارو، ان کے مطابق عمل کرو، پھر انشاءاللہ العزیز دعائیں بھی قبول ہوں گی، وظیفہ بھی اپنا اثر کرے گا، اور ان اعمال کے اللہ رب العزت نے جو فائدے اور وعدے رکھے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ جب یہ اعمال مضبوط نہ ہمارے اندر پائے جا رہے ہوں، پھر کس چیز کی امید کی جاوے؟ پھر کس چیز کی امید کی جاوے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی امید کی کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی گیہوں تو بوئے نا، اور کھیت میں سے اناج لانے کی امید کرے، کیسے ہوگا؟ درخت تو لگاوے نا اور پھل توڑنے کی امید رکھے، یہ اس واسطے میرے بزرگوں اور دوستو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے ایمان کو درست کرو۔ جب ایمان اور اعمال ہمارے درست ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے وعدے پورے ہوں گے اور اللہ کی نصرت آئے گی، دعائیں کریں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر دیکھو، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ایک بچہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے، پولیس میں بھرتی ہوتا ہے۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد اب وہ سال یا 2 سال یا 3 سال جتنا بھی بہرحال ہوتا ہے، وہ ٹریننگ میں رہتا ہے، ٹریننگ میں۔ اگر آپ نے ان کا دیکھا ہو اور اس پر نہ دیکھا ہو، یوٹیوب پر دیکھا ہو، نیٹ پر دیکھا ہو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنی مشقت میں رہتے ہیں، کتنی مشقت میں رہتے ہیں، کتنی مشقت میں رہتے ہیں، اور کیسے کیسے بھاری بھاری کام کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بھاری بھاری کام کس واسطے ہیں؟ یہ سارے کے سارے کام اور یہ بھاری کام ٹریننگ کے واسطے ہیں، تربیت کے واسطے ہیں۔ جب وہ اس ٹریننگ میں اور تربیت میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی حیثیت کے مطابق عہدہ ملتا ہے۔ یوں ہی ہے کیا؟ اس کی حیثیت کے مطابق اس کو عہدہ ملتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو ایک بات اور سمجھ لیجئے گا، اور بڑے دھیان سے جیسے آپ سن رہے ہیں ایسے اس کو بار بار سوچئے گا بعد میں۔ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو عذاب نہیں دیتا، نہ دنیا میں دیتا نہ آخرت میں دے گا۔ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو عذاب نہیں دیتا، نہ دنیا میں دیتا نہ آخرت میں دیتا۔ دنیا میں اگر کچھ اس کے لیے ہوتا ہے تو وہ اس کی تربیت اور ٹریننگ کے واسطے ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اگر اس کے لیے کچھ ہوگا، یعنی جہنم میں جائے گا، تو وہ بھی اس کو صاف ستھرا کر کے جنت کے لائق بنانے کے واسطے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جو وہ جنت میں جانے کے لائق ہو جائے گا، صاف ستھرا ہے،
نہا دھو کر صحیح کپڑے پہن کر جبھی تو بارات میں جانا ہوگا، جبھی تو مہمان خانے میں بیٹھ کے دعوت کھانے کے لائق بنیں گے، تب پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آخرت کی بات بھی اس کے ساتھ آ گئی، لیکن دنیا کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ٹریننگ کے واسطے ہے، اور یہ متوجہ کرنے کے واسطے، غفلت کو دور کرنے کے واسطے ہے۔ اور کافروں پر اور گناہگاروں پر اور مشرکوں پر جو آپ عنایات دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل ہے، ڈھیل۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو مہلت دی جا رہی ہے، مہلت۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دلیل اور حجت قائم کی جا رہی ہے ان کے واسطے، تاکہ ان کو عذر کرنے کے واسطے کچھ نہ بچے ان کے پاس، تاکہ عذر کرنے کے واسطے ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ اس واسطے دنیا میں جو تکلیف آ رہی ہے، دنیا میں جو کچھ آ رہا ہے، اس سب کو برداشت کرتے ہوئے اور اس سب کو جھیلتے ہوئے، اس سب پر صبر کرتے ہوئے ہم عادی ہو جائیں۔ پہلے تو ہم پکے سچے مومن اور مسلمان ہو جائیں، ایمان اپنا صحیح کر لیں، اور پھر ایمان کے اور اسلام کے ایک ہی بات ہے، جو بڑے بڑے اعمال ہیں، فرض و واجب ہیں، ہم ان کے عادی ہو جائیں، عادی ہو جائیں فرض و واجب کے۔ اور میں احتیاطاً اسی کے ساتھ ملا دیتا ہوں سنت مؤکدہ کو بھی، کہ سنت مؤکدہ کا درجہ بھی واجب کے قریب قریب ہی ہے، کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اپنے آپ کو ایمان کو صحیح کر کے، عقیدہ کو صحیح کر کے، فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ کا عادی بناؤ، فرض و واجب اور سنت مؤکدہ کا پابند بناؤ۔ اس کے بعد آپ آسانی سے جتنے نوافل ادا کر سکتے ہیں، جتنے نفل کام کر سکتے ہیں، آسانی سے اپنی صحت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی فرصت کے مطابق جتنے نفل کام کر سکتے ہیں، آپ اتنا نفل کام کر لو۔ یہ نفل کام، یہ اسلام کے وہ پھول ہیں، پتیاں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، پھر دیکھیے آپ دنیا کی اپنی زندگی، پھر دیکھیں گے آپ انشاءاللہ العزیز اپنی آخرت کی زندگی۔ بات تو چل رہی تھی اسی طرح کی کہ یہ چیز ہمارے اندر علم سے آوے گی، یہ چیز ہمارے اندر ذکر سے آوے گی، یہ چیز ہمارے اندر مجاہدے سے آوے گی، اور یہ چیز ہمارے اندر اہل اللہ کی صحبت سے آوے گی، اور یہ چیز ہمارے اندر فکر آخرت سے آوے گی۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ایمان اور عقیدے کے متعلق تو میں نے کچھ عرض کیا، اب میں نماز کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں اور نمازی کہلاتے ہیں، بات ان کی بھی ہے، بات صرف انہی کی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے، بات ان کی بھی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کے پابند نہیں ہو سکے، نماز کے پابند نہیں ہے، جماعت کا اہتمام نہیں ہے، جماعت کی پابندی نہیں ہے۔ اور خاص بات یہ ہے، بلکہ ان کو افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی اس کمی کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، احساس بھی نہیں ہے، اور ان کی قضا کرنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ جماعت سے پڑھنے کا اہتمام ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو نماز کو صحیح کرنے کی فکر نہیں ہے۔
کہ فرض واجبات کے ساتھ سنتیں بھی ادا ہوں، مستحبات بھی ادا ہوں، نماز کے اندر خشوع بھی ہو، نماز کے اندر خشوع بھی ہو، نماز کے اندر تعدیل ارکان بھی ہو، اس کی فکر نہیں ہے، نماز کے اندر اخلاص بھی ہو، اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ باتیں میری اسی کا حصہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ کہ اسلام کی بنیادوں کو درست کرو، اسلام کی دیواروں کو درست کرو، اسلام کی چھت کو درست کرو۔ ایمان اور عقیدہ درست کرو، اور نماز درست کرو، نماز قائم کرو۔ صرف وظیفوں پر، صرف دعاؤں پر بھروسہ کیے بیٹھے، یہ بھروسہ، یہ امید صحیح نہیں ہے۔ یہ بھروسہ اور یہ امید صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، نماز سیکھتے رہو اور نماز کو کامل کرنے کی فکر کرتے رہو۔ اسلام کی بنیادوں کو درست کرو۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان آ رہا ہے، عام طور سے کیا ابھی مارچ میں اور اپریل میں رہے گا، ہمارے علاقے میں بھی کچھ نہ کچھ گرمی رہے گی جی، بہت سے علاقوں میں گرمی رہے گی، ہو سکتا ہے ہم اپنے کام کاج کے واسطے وہاں پہنچ جائیں۔ بہت سے لوگ بڑی محنت و مشقت کا کام کرتے ہیں کہ سردی میں بھی ان کو پیاس لگتی ہے، اور چھوٹے دن کے باوجود ان کو بھوک لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کا ہو، نہ معلوم کتنوں کو ایسے کام ہوں گے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ روزہ رکھنا مشکل ہے جی، تو روزہ ہی اڑا دیا، دین کی بنیاد ہی منہدم کر دی۔ بس میں یہی بات آپ کے دل کے اندر بٹھانا چاہتا ہوں، دین کی بنیاد منہدم کر دی۔ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ درخت میں آپ اس کو کوئی سا بھی درجہ دے لیجئے گا۔ یہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنی زندگی کا اپنا ایسا نظام بناویں اور ایسی ترتیب بناویں کہ آپ رمضان شریف میں روزے ضرور رکھیں۔ میں نے کوشش کی، فتاویٰ میں تلاش کیا، اپنے ساتھی مفتیان کرام سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا ہو کہ وہ روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اپنا کام نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو اسی اجازت ہے کہ ان دنوں میں وہ روزہ نہ رکھے، اور سردیوں کے دنوں میں، چھوٹے دنوں میں جب وہ روزہ رکھ سکتا ہے ان دنوں میں روزہ رکھ لے؟ جی، کہیں کسی مفتی صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی، کہیں کسی کتاب میں اس کی اجازت نہیں ملی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آ رہا ہے رمضان، آپ اپنی ایسی ترتیب بناویں کہ روزہ رکھیں اور ہر حال میں روزہ رکھیں۔ رہی بات کام کی اور کاروبار کی، کچھ نہ کچھ انتظام کریں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے کچھ اپنے خرچ کا، اپنی روزی روٹی کا ایسا انتظام کر لیں کہ اگر رمضان شریف میں کام نہ بھی کریں تو بھی آپ اپنا کام چل جاوے، رمضان گزر جاوے۔ بہرحال نہ یہ کوئی عذر ہے اور نہ اس وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑے جاوے۔
تو اسلام کی بنیادوں کو درست کرو، اور درست ہی نہ کرو بلکہ ان کو مضبوط کرو، پھر انشاءاللہ قنوت نازلہ پڑھو کہ اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا، دعائیں مانگو گے انشاءاللہ اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا۔ جی اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی زکوٰۃ کی، دین کی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، سب تو برابر نہیں ہوتے، جی ہاں، جس طرح کی چیز دیکھنے میں آتی ہے، سننے میں آتی ہے، جس سے واسطہ پڑتا ہے اس کو سامنے رکھ کر نصیحت کر دی جاتی ہے، سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی طرح ادا کرنے والے بہت ہی کم ہیں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی طرح ادا کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ بھی انٹ سنٹ بس ایسے ہی دے دیتے ہیں، نہ وہ اس کا حساب لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے اس میں سے کس پر زکوٰۃ واجب ہے، نہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی زکوٰۃ کا کتنا مال ہے، اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، بلکہ اس کا بھی حساب نہیں رکھتے کہ ہم نے کتنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے اور کتنی ہمارے ذمہ باقی ہے۔ جو جاتا ہے لو جی زکوٰۃ میں، لو جو جاتا ہے زکوٰۃ میں، رمضان شریف میں جو بھی جاتا ہے لو جی زکوٰۃ میں، لو جی زکوٰۃ میں، دے رہے ہیں زکوٰۃ میں، زکوٰۃ ادا ہو بھی جائے گی، یہ بات نہیں کہ اس کا حساب لگانا تو ضروری ہوگا کہ کتنی زکوٰۃ میرے ذمہ واجب ہے، میں کتنی ادا کر چکا ہوں، کتنی باقی رہ گئی ہے، لیکن اس کا حساب اکثر و بیشتر نہیں لگاتے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے جو طریقے ہیں وہ معلوم نہیں ہیں۔ اس لیے میرے پیارو، میری یہ بات، میرا جملہ بار بار سنو اور اس کو اپنے دل میں جگہ دو، اپنے دل میں جگہ دو کہ اسلام کی بنیادوں کو درست کرو، اسلام کی عمارت کو مکمل کرو۔ جی اس کا سایہ، اس کا آرام جب ہی ملے گا۔ روزے کی بھی بات آ گئی آپ کے سامنے، زکوٰۃ کی بھی بات آ گئی آپ کے سامنے، اب حج کی بات کر لیں تھوڑی سی۔ ہاں ہو سکتا ہے میری بات کچھ زیادہ سخت ہو، الفاظ زیادہ سخت ہو گئے ہوں اور تعبیر کچھ زیادہ سخت ہو گئی ہو، ہاں شوق پورا کرتے ہیں، دین کی پرواہ نہیں، دین کے حکم کو صحیح ادا کرنے کا جذبہ نہیں، شوق پورا کرتے ہیں۔ اجی 4 لاکھ تو میرے پاس ہے نہیں، بس چلو اللہ کا گھر تو دیکھ ہی آؤں، دڑا دڑ عمرہ میں جا رہے، دڑا دڑ عمرے میں جا رہے، خود بھی جا رہا، بیوی کو بھی جا کے عمرے میں لے کے جا رہا، اور عمرہ کر کے آیا، 2 عمرے کر لیے، 3 عمرے کر لیے، حج ندارت، حج کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ نے حج کر لیا؟ اجی حج تو نہیں کیا، لیکن ہاں اللہ کا گھر دیکھ لیا میں نے، ایک ایک چیز کو ہم نے اس کی اصلی جگہ سے ہٹا دیا ہے، ایک ایک چیز کو ہم نے اب اس کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا دیا۔ میرے بھائیوں، خوب محنت سے کماؤ، خوب محنت سے کماؤ اور خوب کماؤ۔ یہ روپیہ پیسہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج یہ روپیہ پیسہ ہماری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج خوب کماؤ اور کفایت شعری کے ساتھ خرچ کرو، فضول خرچ نہ کرو۔
کفایت شعری کے ساتھ خرچ کرو، فضول خرچ نہ کرو۔ اور جو بھی پیسہ آپ کے پاس جمع ہو جاوے، جب اس پر زکوٰۃ ادا واجب ہو جاوے تو حساب لگا کر ایک ایک پیسہ صحیح ایک ایک پیسہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جب آپ یہ کام کریں، اس کے بعد آپ حج کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کر دو۔ جس طریقے سے آپ مکان کے لیے پیسے بچا بچا کر رکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ شادیوں کے لیے پیسے بچا بچا کر رکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ گاڑی خریدنے کے واسطے پیسے بچا بچا کر رکھتے ہیں، کیا حج کے واسطے بھی اس طرح بچانے کا کوئی جذبہ ہے؟ کیا ہم حج کے لیے بھی اسی طرح پیسہ جمع کرتے ہیں؟ دیکھنے میں یہ آتا ہے جب بڈھا ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا، اس وقت اگر اس کے پاس کچھ پیسہ ہوا، یہ بچوں نے اس کا کام تو حج کے لیے چلا جاتا۔ جی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً سبھی آپ جانتے ہوں گے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ مفتی تقی صاحب کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں، چونکہ وہ اسی زمانے میں اس وقت موجود ہیں، ان کے والد محترم ہیں۔ جی ہاں، انہی کا قصہ ہے، غالباً مفتی تقی صاحب نے وہ بیان کیا ہے کہیں۔ جی ان کی بڑی بیٹی نے اپنے ابا جی سے کہا، ابا جی میرے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ حج کرا دے۔ اچھی بات کہی؟ ہاں، کیا کہنا چاہیے تھا مفتی صاحب کو؟ ہاں بیٹی دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے لیے حج کا انتظام کر دے۔ ہاں، حضرت نے فرمایا کیا کوشش کر رہی ہو تم اس کے لیے؟ اس کے لیے تم کیا کوشش کر رہی ہو؟ اس کے لیے کچھ بچا کر رکھ رہی ہو، کچھ پسنداز کر رہی ہو اس کے لیے؟ جی حضرت نے فرمایا ہے، بات بھی یہی ہے، بات بھی یہی ہے۔ جی ہاں، مجھے یاد آیا، مفتی تقی صاحب نے ہی لکھا ہے یہ کہیں جگہ، ان کا انتقال ہوا، ان محترمہ کا انتقال ہوا تو ان کے سامان میں ایک تھیلی ملی، اس تھیلی میں کچھ پیسے جمع تھے اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جمع کیے جا رہے ہیں حج کے واسطے۔ میرے بھائیوں خوب دھیان سے سن لو، یہ ہے سیدھی راہ اور صحیح راہ۔ جی اسلام کی بنیادوں کو درست کرو، اسلام کی عمارت کو مکمل کرو، صحیح کرو۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ آپ کو دے، فضول خرچی ہرگز مت کرو، اس کی صحیح زکوٰۃ ادا کرو، اور سب سے پہلے حج میں جانے کا انتظام کرو۔ عمرے کو مت جاؤ، وہ 60-70 ہزار روپے، 80 ہزار روپے، 90 ہزار جمع کر دو، پھر جمع کرو، اور پہلے فکر کرو حج ادا کرنے کی۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کی فکر ہی نہیں رہتی۔ میرے دوستو، میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ میں اپنی بات کے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں، پھر میں آپ کو یاد دلا دوں، کچھ دنوں پہلے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر میں نے آپ کو دعا کی اہمیت بتائی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جوڑ رکھا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جس کا حاصل یہ ہے کہ میں مانگنے والے کی بات کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تم بھی میرے احکام کو قبول کرو، تم بھی میرے احکام کو ادا کرو۔ دعا کی قبولیت پر تو اتنا یقین اور احکام کی طرف سے اتنی غفلت۔ جی یہاں ایک بات ختم ہو گئی لیکن چلتے چلتے کچھ نہ کچھ ذہن میں آتا ہی رہتا ہے۔ ہم نے دعا کو بھی تماشا بنا لیا، ہم نے دعا کو بھی تماشا بنا لیا۔ وہاں اجتماع ہو رہا، دعا ہوگی، ارے میرے بھائی پہلے دن سے جاتا وہاں پر، ہدایت کی باتیں سنتا، عمل کی باتیں سنتا، دعا میں اگر تو شریک بھی نہ ہوتا اور ان باتوں پر عمل کرتا تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ ہدایت کی اور عمل کی باتوں میں تو سنی نہیں، شریک ہی نہیں ہوا، عمل ہی کیا کرے گا، بس دعا میں چلا جا۔ بخاری شریف ختم ہو رہی، بخاری شریف ختم ہو رہی، دعا میں چلو، دعا میں چلو، ایک میلہ بنا دیا اس کا، کسی چیز کی عظمت باقی نہیں رہی، بس دعا دعا دعا۔ نماز بھی قضا ہو گئی بلکہ چھوڑ دی، اور کیا کیا وہاں سے خرافات اور حرکتیں ہوئی وہ الگ رہی، اور دعا۔ سب الٹ پلٹ کر دیا ہم نے، سب الٹ پلٹ کر دیا ہم نے۔ جی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آگے کیا ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو زکریا پر ہوئی جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے مہینے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ جہاں ذرا سا معاملہ آیا قنوت نازلہ پڑھو، چاہے پڑھنا درست ہو یا نہ بھی ہو، ان کے چکروں کو چھوڑ دو، آخر رات میں اٹھا کرو اور اپنے لیے اور امت کے لیے رو رو کر دعا کیا کرو۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو، اگر امت کا بھلا چاہتے ہو اور انسانیت کا بھلا چاہتے ہو تو یہاں سے بات بن سکتی ہے، یہاں سے بات بن سکتی ہے۔ تو میرے دوستو بس میں آپ کو بتا دوں، ختم کر دوں میں اپنی بات کو، علم، ذکر، مجاہدہ، اہل اللہ کی صحبت، فکر آخرت، یہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج میں نے بتایا ہے آپ کو، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کی بنیادوں کو درست کرو، اسلام کی بنیادوں کو صحیح کرو اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرو۔ انشاءاللہ العزیز اس کا پھل ضرور حاصل ہوگا، اس کا پھل ضرور حاصل ہوگا۔ جی اس کا عمارتیں اس کی درست نہ کی جاوے، پودا اس کا نہ لگایا جاوے، سائے کی آس رکھیں، پھلوں کی امید رکھیں، یہ غلطی ہے۔ فرض و واجب چھوڑ دیے جاویں، دعا میں نوافل میں لگ جاویں، دعا میں وظیفوں میں لگ جاویں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے میرے دوستو، یہ طریقہ غلط ہے۔ فرض و واجب میں لگو، فرض، واجب، سنت مؤکدہ،
ان کو ہر حال میں ادا کرو. جتنا اپنے سے ہو سکے نفل ادا کرو، ذکر کرو، جتنا اپنے سے ہو سکے نفل عبادت میں لگو. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا اسلام کی بنیادوں میں اور اسلام کے محتم بشان احکام میں پاک دامن رہنا بھی ہے. اس پاک دامن رہنے کے واسطے جس چیز کی ضرورت پڑے وہ بھی کرو. پردہ بھی، نگاہوں کی حفاظت بھی، مردوں عورتوں کا جہاں ملا جلا مجمع ہو اس سے بھی بچنا، اس سے بھی بچو. کھڑے ہو کر کھانا ایک فیشن، وہیں مرد وہیں عورت، کھاوے سے کھاوا مل رہا. یہ حرکتیں جب تک نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ کی نصرت کی امید نہیں. بات پھر ہو جاتی ہے. انہی حرکتوں کی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ ایسا آئے گا کہ تمہارے نیک لوگ تمہارے واسطے دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوں گی. وہ جھوٹ، وہ دھوکہ، وہ رشوت، وہ سود، ان کے ساتھ کہاں بات بنے گی؟ نہیں بنے گی، نہیں بنے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، جو معمولات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کے پابند رہو. ان کی پابندی کی بدولت انشاءاللہ العزیز پورے دین پر عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اذان پڑھ دیجیے آپ پہلے.